بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس طرح کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت ہر اس قول و فعل کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مثلاً دعا، نماز اور ذبح وغیرہ، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے، ان میں سے فرضی عبادت مجھے زیادہ محبوب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ہماری سنت کو چھوڑ کر جو بھی عمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ عبادت کے وقت ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یوں تعریف فرماتا ہے، مومنین اپنے رب کو خوف اور طمع رکھ کر پکارتے ہیں، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسے اعمال اور اقوال کا جو اس جنت کے قریب کر دے، اور جہنم سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور ایسے اعمال اور اقوال سے جو اس جہنم کے قریب کر دے۔ عبادت میں یہ خیال کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، ورنہ اللہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے، احسان کہلاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نفل حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو پھر ایسی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس لیے مبعوث فرما کر لوگوں کو اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے اور اس ذات بابرکت سے شرک کی نفی کرے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بندگی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال، اختیار و قدرت میں یکتا اکیلا تنہا ماننا کہ کوئی دوسرا اس کے کاموں میں شریک نہیں، توحید ہے، جیسا پیدا کرنا اور تدبیر انتظام کرنا وغیرہ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ مکہ کے مشرکین کا عقیدہ بھی یہی تھا، جیسا کہ سورہ یونس میں ارشاد ہے، مشرکین مکہ سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، تو یہ مشرکین جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو شرک جیسے گناہ سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی میرے آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔